نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے ایک فرض منصبی یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کو ٹرین کرتے ہیں. بینگ اے مینٹور، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قولی اور فعلی اپنا ماڈل ان کے لیے پیش کرتے ہیں، اور پھر تمام چیزوں کو ایک ماڈل کی صورت میں سامنے لانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کی ریاست کا غلبہ حاصل کرتے ہیں. اور پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا غلبہ حاصل کیا اور ایسی ٹیم تیار کی کہ قیامت تک کوئی خوبصورت ماڈل اپنا ہو یا پرایا پیش کرنا چاہے تو ریاست مدینہ کا دے گا. بات عدل کی ہو تو نام عمر ضرور زبان پہ آئے گا، بات شجاعت کی ہو تو عمر و علی کے نام زبان پر آئیں گے. اپنے ہو یا پرائے یہ بات کہنے پر مجبور ہو جائیں گے. عالم کفر بھی کہے گا اگر ایک عمر دھرتی پر اور آ جاتا تو زمین پر سوائے اسلام کے کوئی مذہب بھی باقی نہ رہے. یہ ریاست مدینہ کا ماڈل ہے، لیکن اس کی تکمیل وہ میری اور آپ کی توجہ کی تشنا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے نبی آپ ایمان والوں کو موٹیویٹ کیجئے، حرض انہیں اباریے، برانگیختہ کیجئے، ٹرین کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی پوری تربیت فرمائی، ہر انداز سے تربیت فرمائی جس جہت سے ہو سکتی تھی، قول و عمل و فعل ہر اعتبار سے. اور پھر اس تربیت کے بعد نیکسٹ جنریشن کے لیے کیا پلان ہونا چاہیے تھا وہ پلان بھی اپنے صحابہ کو عطا فرمایا، اور صحابہ نے ایک تسلسل کے ساتھ وہ پلان سینہ در سینہ منتقل کیا. آئیے اس کی ایک جھلک لیتے ہیں. جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے حرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ علی تحقیق تربیت الشباب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو اس بات پر تیار کرتے تھے کہ اپنی نیکسٹ جنریشن پر فوکس کرو، تمہاری وراثت کی امین وہ ہے، تمہاری محافظ وہ ہے. اور اسی تناظر میں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ انہ اذا رأى الشاب، جب وہ کسی جوان کو دیکھتے تو غافل نہیں ہوتے. آج ہماری تھیری کیا ہے، ہمارا سٹائل کیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں جرا جتنے لگا لگا رہنے دو، وہ وڈا ہو گیا، انہوں کہندی کی لوڑ ہے. معاشرہ بھی یہ کہتا ہے وہ چھوڑ دیں جی اب جوان ہو گیا ہے. نہیں، آئیے ذرا صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہے. انہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے کیا سیکھا. انہ اذا رأى الشاب، کہ جب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جوان کو دیکھتے قال مرحبا بوصیت رسول اللہ. ایک انداز تو یہ ہے کہ باپ بیٹے کو دیکھے تو کہے بیٹا آ گیا یا بیٹا چلا گیا، ماں دیکھے بیٹی آ گئی، استاد شاگرد دیکھے، مینٹور دیکھے. ایک یہ ہے کہ جب یہ جوان آئے تو وہ دیکھے اور کہے یہ رسول اللہ کا وہ غلام آ گیا جس کے بارے میں رسول اللہ نے مجھے وصیت فرمائی ہے. یعنی وصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں ہے وہ آ گیا. مرحبا، میں اسے مرحبا کہتا ہوں. اوصانا ان نوصی لکم فی المجلس، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی کہ ہم تمہارے لیے مجالس کو دراز کریں، کشادہ کریں. وان نفہمکم الحدیث، اور اپنی وراثت کو تمہارے سینوں میں منتقل کریں. کیوں؟ فانکم خلوفنا وعلو الحدیث بعدنا، اس وجہ سے کہ تم ہی ہمارے بعد ہماری ساری چیزوں کے وارث ہو. تمہیں دیکھ کے لوگ کہیں گے ماں باپ کیسے، تمہیں دیکھ کے لوگ کہیں گے ان کی وراثت کیسی تھی. لہٰذا اس نسل نو سے اگر ہم نے یوں غفلت برتی کہ یہ صرف باجے بجاتے رہ گئے تو پھر آنے والی نسل تو یہی کہے گی کہ یہ بڑے بھی باجے بجاتے تھے. شاید ایسا نہیں، بلکہ ان کو ایسا امین کرنا ہے کہ قربانی کی قدر بھی سینے میں آئے اور اس کے ساتھ ساتھ آزادی کی قدر بھی سینے میں آئے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری علمی، عملی اور محنت کی ساری جو وراثت ہے اس کے یہ نمائندہ بن جائیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب تربیت پاتے ہیں تو کان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اذا رأى الشاب یطلب العلم، آپ جب کسی جوان کو دیکھتے کہ وہ علم حاصل کرتا ہے قال مرحبا بینابع الحکمہ، یعنی ماں باپ کی پہلی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو علم کے زیور سے آراستہ کرے. اور یہ اسلام کی خوبی ہے. دنیا کا کوئی مذہب علم پر اتنا فوکس نہیں کرتا جتنا اسلام کرتا ہے کہ کتنی خوبصورت بنیاد دیتی ہے. اسلام ہی یہ بنیاد فراہم کرتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان کے ہر فرد پر علم کے حصول کو لازمی قرار دیا اور کوئی اس میں کنڈیشنز نہیں لگائی. جس انداز کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسلامی شیلٹر میں آ کر وہ اس علم کو حاصل کر سکتا. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب کسی جوان کو علم حاصل کرتا ہوا دیکھتے تو کیا کہتے؟ مرحبا بینابع الحکمہ، آئیے آپ تو وہ ہیں جن کے سینوں سے حکمت کے سونتے پھونٹیں گے. یعنی اپنے نوجوانوں کو علم کے بارے میں اتنا موٹیویٹ کر دینا. ومصابیح الظلم، اور اے میرے بچوں ہم نے بھی کچھ سویرے کیے ہیں لیکن جو سویرا تمہارے سینوں سے طلوع ہوگا اس کی مثال ہمیں نہیں ملے گی. یعنی علم کی طرف اتنی رغبت دلانا. وخلقان الثياب، تمہارے کپڑے تو بسیدہ ہیں لیکن کیا ہوا
جدد القلوب، تمہارے دل بڑے پکیزہ ہیں، حلس البیوت، تم ہمارے گھروں کے نگہبان ہو، ریحانی کلی قبیلہ، آنے والی نسلوں تک ہمارے قبیلے ہمارے معاشرے کی خوشبو پہنچانے کا تم ذریعہ ہو۔ اے جوانوں، تمہاری وجہ سے تمہارے آنے والے معاشرے کے اندر بدبو نہ جائے، خوشبو جائے۔ یہ تربیت جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، یا معاشر الشباب علیکم بالآخرہ، اے جوانوں کے گروہ، آخرت کو بھی پیش نظر رکھو، فاطلبوها، اس کو طلب کرتے رہو، فکثیر رعینا من طلب الآخرۃ فادرکها ما الدنیا، ہم نے دیکھا ہے جس نے آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو علم حاصل کیا اس نے اسے دنیا میں بھی فائدہ دیا اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ وما رعینا احدا طلب الدنیا فادرک الآخرۃ مع الدنیا، لیکن ہم نے کسی کو ایسا نہیں دیکھا کہ اس نے محض دنیا کی عارضی زندگی کو حاصل کیا اور اس کی زندگی سے اور اس کے خیالات سے اور اس کے الٹیمیٹ گول سے آخرت نکل گئی تو کہا اسے صرف دنیا ملی، اسے آخرت نہیں ملی۔ پھر قرآن کی یہ آیت اس کی وضاحت کرتی ہے، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِي مِنْهَا، جس نے فقط دنیا چاہا ہم اسے دنیا دیں گے، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِي مِنْهَا، ہاں جس نے آخرت کے ثواب کو چاہا ہم اسے وہ بھی عطا کریں گے، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر کرنے والوں کو بہت زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اس وقت